وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور اللہ نے ان 3 شخصوں کی توبہ بھی قبول فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستو، غزوہ تبوک کے متعلق قرآن حکیم کے مسلسل بیانات چل رہے تھے، درمیان میں کچھ دیگر پند و نصائح کا عنوان بھی چلتا رہا۔ رسول پاک علیہ السلام کی عظمت اور توقیر، ان کی رفعت شان کا عنوان بھی قرآن حکیم نے بیان فرمایا، اور اب کہ آج میں ان حالات کے تتمہ جات میں سے اور اختتامات میں سے چند احوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہوا یہ تھا کہ میں جیسے گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے سماعت کیا کہ غزوہ تبوک سے بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو بیمار تھے، ساتھ نہیں جا سکے تھے، انہیں کوئی عذر تھا تو ساتھ نہیں جا سکے تھے، آنکھوں میں بینائی نہیں تھی تو ساتھ نہیں جا سکے تھے، ان کے پاس اسباب میسر نہیں تھے تو ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ ان کے متعلق تو ہم نے یہ آیات طیبات پڑھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے خود انہیں رخصت عطا فرمائی ہے کہ تم معذور ہو تو ساتھ نہیں اگر جا سکتے تو اللہ کی طرف سے تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ 3 صحابہ ایسے تھے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ نہ جا سکے، اور ان کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا، ان کی کوئی مناسب درجے کی مجبوری بھی نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ کے اندر ان 3 صحابہ کا قصہ چند الفاظ میں بیان کیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف میں تو ان اصحاب کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ تو آج کی نشست میں ہم ان 3 صحابہ کے احوال پڑھنا چاہیں گے۔ ادھر سے محبت کا زور ہے رسول پاک علیہ السلام کے ذات اقدس کے ساتھ، لیکن ایک خطا ہو گئی ہے، پھر اس خطا کے نتیجے میں آخر ان پر کیا بیتی، الفاظ ذرا غور کیجئے، پھر ہم اس واقعہ کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ تو پچھلے سبق میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی توبہ قبول فرما لی، انصار کی توبہ قبول فرما لی، تو اب یہاں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جو 3 لوگ تھے، وہ 3 صحابہ، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ جو 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے تو آخر ان کی توبہ بھی قبول ہو چکی، تب جب کہ ان پر زمین تنگ ہو چکی تھی، اپنی تمام تر وسعت کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو چکی تھی، ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ ہو چکی تھیں۔ یہ روایت جس محدث نے بھی نقل فرمائی ہے تو مکمل تفصیل کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔ یہ حدیث شریف کم از کم 4 صفحات پر مشتمل حدیث ہے۔ آج تو میں کوئی تبصرہ بھی نہیں کر پاؤں گا اور کچھ زیادہ کلام اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ پاؤں گا، بمشکل شاید یہ حدیث کی الفاظ ہی اختتام لمحات تک ہم سیکھ پائیں۔ تو آئیے
آئیے آج ہم ان 3 صحابہ کی محبت کا سلسلہ رسول اللہ کے ساتھ اور ان کی توبہ کا سلسلہ جو اللہ پاک نے نازل فرمایا اور اس میں کیا کیا دکھ بھرا ہوا ہے اور ان کے غم ناک ہونے کے کیا کیا احساسات بھرے ہوئے ہیں، وہ حدیث شریف کی روشنی ہی میں ہم سماعت کرنا چاہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، جن میں سے ایک کا اسم گرامی حضرت کعب ابن مالک بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے صحابی مرارہ بن ربیع العمری جن کا اسم گرامی بیان کیا گیا ہے، اور تیسرے صحابی حضرت ہلال بن امیہ الواقفی ہیں جو حضور سے پیچھے رہ گئے اور غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کا بیان انہی کی زبانی ہم سیکھنا چاہیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں نے یہ عنوان پڑھا، لیکن سب سے مؤثر ترین ترجمہ اور سب سے خوبصورت ترین ترجمہ اس حدیث شریف کا جس صاحب نے کیا ان کا اسم گرامی ہے حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری۔ ان کی زبان میں اللہ نے جو مٹھاس بھری ہے، ان کے قلم میں اللہ نے جو محبت کی خوشبو بھری ہے، میں چاہوں گا کہ ان کے رشحات قلم ہی سے آج ہم اس حدیث شریف کا ترجمہ سماعت کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر بہت سے محدثین نے بھی اپنے اسفار جلیلہ میں اس واقعہ کا تذکرہ حضرت کعب بن مالک کے حوالہ سے کیا ہے۔ آپ نے کہا، یہاں سے حدیث کا ترجمہ شروع ہے اور خود کعب کا واقعہ انہی کی زبانی ہم سیکھنا چاہیں گے۔ حضرت کعب نے کہا کہ میں غزوہ تبوک کے سوا کسی دوسرے غزوے سے کبھی بھی غیر حاضر نہیں ہوا تھا، البتہ میں غزوہ بدر میں بھی شامل نہیں ہو سکا تھا، لیکن غزوہ بدر میں شامل نہ ہونے پر اللہ تعالی نے کسی عتاب کا اظہار نہیں فرمایا، یعنی ناراضگی کا یا جلال کا اظہار نہیں فرمایا، کیونکہ غزوہ بدر تو جنگ کے نظریے سے واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ سماعت کر چکے ہیں تفصیل کہ ایک قافلے کے تعاقب میں رسول پاک علیہ السلام گھر سے نکلے تھے، تو پھر وہ راستے میں وہی نازل ہو گئی کہ محبوب چاہو تو آپ ان سے لڑ لیجئے اور چاہو تو آپ واپس چلے جائیے، تو پھر اللہ کے حکم اور اجازت سے غزوہ بدر واقعہ ہوا تھا۔ تو وہ تو گھر سے ہم لوگ جب روانہ ہوئے صحابہ تو لڑائی کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، تو میں اس میں شامل نہیں تھا، تو اس لیے اس پر اللہ نے کوئی پکڑ بھی نہ فرمائی۔ لیکن جب غزوہ تبوک ہوا تو اس وقت میں جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند تھا، یہ حدیث کا ترجمہ شروع ہو گیا، میں جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند تھا اور مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھا۔ اس طرح کی صحت مجھے اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھی جتنی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حاصل تھی، اور اتنی مالداری اور خوشحالی بھی مجھے اس سے پہلے کبھی میسر نہیں تھی، یعنی میں خوب طاقتور بھی تھا اور خوب دولت مند بھی تھا۔ اس وقت میرے پاس سواری کے لیے ایک نہیں بلکہ دو اونٹ مجھے میسر تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف معمول اس غزوہ کے بارے میں تمام مجاہدین کو بتا دیا۔ ویسے حضور بتایا نہیں کرتے تھے کہ کب لڑنا ہے، کدھر جانا ہے، بس حکم جاری کرتے کہ آؤ بھائی نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، بغیر کچھ بتائے راز کو راز میں رکھتے۔ یہ بھی جنگی پالیسیاں تھیں اور حکمت عملیاں رسول اللہ کی۔ لیکن غزوہ تبوک چونکہ بہت مشکل غزوہ تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے تمام مجاہدین کو بتا دیا، بھائی ان کی تعداد اتنی ہے، سفر دور کا ہے، بڑے حالات نازک ہیں، مسلمانوں کی فوج کم ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ حضور نے بتا دیا، تاکہ مسلمان اس کٹھن اور طویل سفر اور کثیر التعداد دشمن سے ٹکر لینے کے لیے پوری طرح تیاری کر لیں۔ امام مسلم نے جو روایت نقل فرمائی اس میں مجاہدین کی تعداد 10,000 بیان ہوئی، اور حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اس غزوہ تبوک کے موقع پر ہم مسلمان مجاہدین 30,000 کے قریب تھے۔ تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تبوک کے لیے اس وقت روانہ ہوئے جب کہ پھل پک چکے تھے، گرمی شدید تھی، درختوں کے ٹھنڈے سائے کے نیچے آرام کرنے کے دن تھے، لوگ اپنے نخلستانوں میں ٹھنڈے سائے کے نیچے گرمیاں گزار رہے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجاہدین کے ساتھ مل کر تو غزوے کی تیاری پوری کر لی۔ مجاہدین کا لشکر جمعرات کے روز مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، کیونکہ حضور رحمت عالم جب بھی کسی جہاد کے لیے یا کسی سفر کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے تو جمعرات ہی کو آپ اپنے سفر کا آغاز کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام تیاری میں مصروف تھے۔ میں بھی آج صبح جہاد کی تیاری کے لیے بازار میں آیا
تاکہ جو جو چیز مجھے کام آ سکتی تھی تو میں اسے خریدوں اور فراہم کروں اور اپنا جہاد میں جانے کی تیاری کر لوں۔ لیکن کعب کہتے ہیں کہ جب میں بازار آیا تو مجھے بہت سارے ایسے کام پڑ گئے جیسے کہ ہمیشہ ہر اچھے کام کرنے کے موقع پر بہت سے دوسرے کام پڑ جایا کرتے ہیں، اور یہ ہر انسان کی زندگی میں یہ حقیقت داخل ہے، جب بھی کسی اچھے عنوان کی دعوت دی جائے یا جانا پڑ جائے تو بہت سے رنگیلے رنگیلے سے کام دنیا کے سر آن پڑتے ہیں، بندہ ان میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ وہ اچھا کام اس سے رہ جاتا ہے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں سارا دن اپنے کاموں میں الجھا رہا، جنگ کے لیے تیاری کی فرصت مجھے نہ مل سکی۔ میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، آج نہیں تو میں کل تیاری کر لوں گا، ہر چیز میرے پاس موجود ہے، صاحب دولت آدمی ہوں، اونٹ میرے پاس ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آج میں تیاری نہیں کر سکا تو کل کر لوں گا۔ چنانچہ دوسرا دن آیا، اس روز بھی میں اس نیت سے باہر نکلا کہ جنگ کے لیے تیاری کروں، لیکن یہ دن بھی گزر گیا اور میں اپنے کاموں میں ایسا مگن رہا کہ مجھ سے آج بھی تیاری کے لیے سامان خریدا نہ جا سکا۔ کرتے کرتے سلسلہ یہاں تک آ پہنچا کہ آج جمعرات ہو گئی اور آج تو مصطفیٰ جان رحمت نے کوچ فرما جانا تھا، تو پھر میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر بہلا لیا کہ چل کوئی بات نہیں، اگر سامان نہیں خریدا جا سکا، آج صحابہ جا رہے ہیں تو میرے اونٹ تو بڑے تیز ہیں، بڑے پاورفل اونٹ ہیں، تو میں بیٹھوں گا تو جلدی سے کل جا کر کے تو مل جاؤں گا۔ تو ایسا ہوا کہ میں ایک ہی دن میں تیاری مکمل کر لوں گا۔ میں نے یہ باتیں اپنے دل سے کہیں اور پھر آج مطمئن ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا چکے تھے۔ ایک دن گزر گیا، میں پھر انہی الجھنوں میں، دوسرا دن گزر گیا، میں پھر انہی الجھنوں میں کاموں میں پھنسا رہا اور جہاد کی تیاری نہ کر سکا۔ پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ اب میرے دل پر یہ خیال چھا گیا، اب تو مجاہدین کا قافلہ بڑی دور جا چکا ہوگا، اتنے دن گزر چکے ہیں اور میں ابھی تک ساتھ نہیں ملا، تو اب میرا جانا بے فائدہ ہو جائے گا، تو لہٰذا میں نے جہاد میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور ادھر میرے دل پر جیسے تیر نہ چل گئے ہوں، اب جب میں مدینہ کی گلیوں میں جاتا تو مجھے کوئی سچا مسلمان گلیوں میں نظر ہی نہ آتا، صرف منافقین چلتے ہوئے نظر آتے، یا پھر وہ جو اپاہج لوگ تھے، صحابہ تھے، مسلمان تھے، بیمار تھے، بوڑھے تھے، تو مجھے وہ نظر آتے، کوئی صحت مند، توانا اور ایمان کا کھرا اور پکا مسلمان مجھے مدینہ کی گلیوں میں نظر ہی نہ آتا۔ سارے کے سارے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جا چکے تھے۔ کعب کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر مجھ پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ یہاں منافقین نظر آتے ہیں تو میں منافقوں میں کیا چل رہا ہوں، آج مجھ پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اور ادھر آقا حضور رحمت عالم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جو توجہ میں ہوتا حضور اس کا نام لیا کرتے تھے، فلانا کدھر ہے، لیکن حضور نے تبوک پہنچنے تک میرا پوچھا تک نہ، اور یہ بات مجھے جب بات میں چلی پتہ تو میرے غم پر غم بڑھ گیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے میرا تذکرہ تک آج نہیں کیا ہے۔ تو پھر تبوک پہنچنے پر جب لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا تو ایک دن رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ ما فعل کعب بن مالک، یہ کعب بن مالک نے کیا کیا ہے، یہ آیا کیوں نہیں ہے ہمارے ساتھ، حالانکہ اس کو اللہ نے ہر نعمت فراواں عطا کی ہے، یہ ہمارے ساتھ پہنچا کیوں نہیں ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ حبسہ برداہ و نظرہ فی عطفیہ، مانا یہ تھا کہ اے اللہ، اے حضور، ان کو اللہ نے بڑا مال دے دیا ہے نا، تو وہ سارا دن چادر کندھوں پر ڈال کر پھرتے ہیں تو دیکھتے ہیں میری چادر کیسی لگ رہی ہے، تو جیسے انسان کی طبیعت ہے وہ خوبصورت لباس پہنے تو وہ کندھے پر چادر ڈال کر کے تو میاں سارا دن وہ خوش پھرتا ہے، کہا حضور اس کی چادریں اسے اتنی اچھی لگتی ہیں، مانا یہ تھا کہ حضور کوئی بہانہ نہیں ہے، ایسے ہی پیچھے رہ گیا ہے، کسی نے میرے خلاف یہ جلال آمیز کلمات کہہ دیے۔ لیکن ساتھ ہی حضرت معاذ ابن جبل بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بھائی تو نے بڑی غلط بات کی ہے، یہ کعب وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا جانثار ہے، تو وہ چادروں کی وجہ سے پیچھے نہیں رہا ہے۔ ہم دونوں کی باتیں حضور نے سن تو لیں، لیکن قد سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاموش ہوئے، اس پر کوئی تبصرہ رسول اللہ علیہ السلام نے نہ کیا۔ آپ کہتے ہیں دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آج وہ دن بھی آ گیا کہ مجھے اطلاع ہوئی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خیر و عافیت سے اب واپس تشریف فرما ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا پھریرا بلند ہو چکا ہے، پرچم لہرایا جا چکا ہے، تو اب تو مجھے غم نے اور اندر سے نڈھال کر دیا کہ میں رسول اللہ کے سامنے کیسے آؤں گا، حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو حضور کا چہرہ میں سامنے کس طرح آؤں گا۔ تو حضور کی آمد
پر اپنے بارے میں کیسے اپنے آپ کو پیش کروں گا؟ تو میں نے یہ کہا کہ میں 2-4 جملے تیار کرتا ہوں، میں حضور آئیں گے تو کہوں گا یا رسول اللہ یہ بات تھی، یہ بات تھی، یہ بات تھی، یہ بات تھی۔ میں نے چند اپنے طور پر فقرے تیار تو کر لیے، تو پھر میں نے کہا کہ اگر حضور کو سچ بات پتہ چل گئی تو میں حضور کے غضب سے اپنے آپ کو پھر کیسے بچا پاؤں گا؟ تو جناب محترم، میں ایک صاحب دانشور کے پاس جاتا، دوسرے کے پاس جاتا، جا کر کہتا یار غلطی ہو گئی ہے، اب رسول اللہ آنے والے ہیں تو میں کیا کہوں حضور کو، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجھے بات بتاؤ۔ تو ابھی انہی معاملات میں سرگرداں تھا کہ مجھے اچانک یہ اطلاع ہوئی کہ حضور آ گئے ہیں اور مدینہ میں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ حضور کے آنے کی خبر سنی، وہ جو میں نے فکرے تیار کیے ہوئے تھے وہ سارے مجھے بھول گئے۔ میں نے کہا میں حضور کو کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، میں حضور کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ سارے خیالات میرے ذہن سے محو ہو گئے اور میں نے کہا کہ میں کذب بیانی سے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو سرکار دو عالم سے بچا نہیں سکتا ہوں۔ میں جو بات بھی ہوگی سچ سچ جا کر رسول اکرم علیہ السلام سے کہہ دوں گا۔ اور میرا دل اندر سے کہہ رہا تھا کعب اب جھوٹ نہ بولنا، سچ بولے گا تو نجات ہوگی، اگر جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا رسول اللہ علیہ السلام کو یہ کعب اندر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو میں نے بس اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں رسول پاک علیہ السلام کے پاس جا کر تو ساری سچی بات جو بنتی ہوگی میں حضور کو بتا دوں گا۔ رمضان کا مہینہ تھا، جب رسول پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے، میں جانتا تھا کہ حضور کی عادت مبارک، آپ عام طور پر مدینہ میں چاشت کے وقت میں داخل ہوا کرتے تھے، سیدھے مسجد میں جاتے، 2-4 رکعت نماز ادا فرماتے اور پھر وہاں سے اٹھ کر سب سے پہلے اپنی نور نظر خاتون جنت کی ہاں جاتے، ان سے ملاقات فرماتے اور پھر حضور اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں جایا کرتے تھے۔ تو پھر ازواج مطہرات سے ملاقات کے بعد حضور مسجد میں آ جاتے، لمبے سفر سے واپس آئے ہوئے ہوتے تو کئی لوگوں نے ملاقاتیں کرنی ہوتی، پھر حضور مسجد میں آتے تو عوام الناس پھر آ کر کے تو رسول پاک علیہ السلام سے ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری ملاقاتیں ہو گئیں، حضور اپنی نور نظر کے ہاں بھی چلے گئے، ازواج سے ملاقات بھی کر لی، مسجد میں آ کر حضور بیٹھ گئے۔ اب جناب محترم وہ منافقین کی باتیں جو قرآن نے کہا تھا کہ جب آپ واپس آؤ گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، جی اللہ کی قسمیں ہم تو جانا چاہتے تھے، ہمارے ساتھ یہ مجبوری بن گئی تھی، یہ پرابلم ہو گئی تھی، منافقین آنے لگے اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر حضور کو یقین دہانی کرنے لگ گئے، جی وہ یا رسول اللہ ہم آپ کے سچے غلام ہیں، ہم تو ساتھ جانا چاہتے تھے، وہ میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا۔ یہ 80 اور 85 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے آ کر رسول پاک علیہ السلام کے سامنے عذر بنایا۔ اور حضور رحمت عالم کی شان مبارک یہ تھی کہ آپ کہنے والے کے قول پر فیصلہ جاری فرمایا کرتے تھے، آپ اپنے علم حقیقی کی بنیاد پر فیصلہ صادر نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عدالتی نظام ہے، جب حضور کے سامنے کوئی کیس آتا تو حضور فرماتے گواہ پیش کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ حضور کو اطلاع فرما چکتا کہ اندر کھاتے حقیقت ہے کیا، لیکن حضور گواہ طلب کیا کرتے تھے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ آج مجھے تو اللہ بتا دیتا ہے، میں اپنے اس علم پر فیصلہ کر دوں تو کل اے لوگو عدالتی نظام جب تمہارے ہاتھوں میں آئے گا تو تمہیں تو پھر اللہ نہیں بتائے گا نا، تمہارے لیے قانون کیا ہونا چاہیے، تمہارے لیے ضابطہ کیا ہونا چاہیے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرتے، آنے والا جو کہتا بس اس کے مطابق حضور فیصلہ کر دیتے۔ تو اب بھی ایسا ہوا، 80 یا 85 لوگ آئے، آ کر بہانے کیے، رسول اللہ نے سب کا عذر قبول کیا اور ان کے اندر کے حالات کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ میں ان کے ظاہر پر فیصلہ کرتا ہوں، باقی دل کی کہانیاں تو بہتر جاننے والا ہے، تو جو ان کے ساتھ بھی کرے۔ تو پھر حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں بھی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ یاد رکھنا یہ مسکراہٹیں بھی بڑے معانی رکھا کرتی ہیں اپنے اندر، یہ ہنسنے میں بھی بڑی حقیقت کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ کعب کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، ڈرا تھا، اگر میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ تو حضور نے تبسم کیا، لیکن یہ تبسم وہ تھا جس میں ناراضگی جھلک رہی تھی، یہ وہ پیار کا تبسم نہیں تھا۔ اور ایسی مسکراہٹیں ہوتی ہیں، اب میں یہاں کیا آپ کو بیان کروں، آپ بھی کبھی ایسی کیا میں کہوں کچھ مسکرانے ایسے ہوتے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں، کچھ میں ناراضگی ٹپک رہی ہوتی ہے، کچھ میں محبت کا ٹوٹنا، پھیکا پڑ جانا، یہ ساری یہ لبوں کے پھیلاؤ، یہ سارے معانی میں کہوں گا کہ دیتے ہیں۔ تو حضور مسکرائے اور ان کے مسکرانے میں تبسم میں ایک جھلک تھی کہ جیسے کعب دیکھنا پھر تو غلام ہو کر ایسا کیا ہے، یہ احساس تھا۔ تو فرمایا کہ آگے آؤ، میں آگے آ گیا، حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ حضور رحمت اللہ نے چہرہ پھیر لیا،
رسول اللہ علیہ السلام نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا. میں نے پوچھا حضور آپ نے چہرہ کیوں پھیرا ہے؟ اللہ کی قسم میں منافق تو نہیں ہوں، واللہ لست بمنافق. حضور آپ نے چہرہ پھیر لیا مجھ سے، میں منافق تو نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے دل میں کوئی شک ہے، اور نہ ہی میں نے اپنا عقیدہ بدلا. حضور آپ نے چہرہ پھیرا ہے، میں تو مر رہا ہوں. تو میں نے کہا حضور میں نے تو جانور بھی خرید لیا تھا ساتھ جانے کے لیے، اور اگر میں آج آپ کے سامنے نہ ہوتا، کسی اور کے سامنے ہوتا، تو میں ایسی باتیں کرتا کہ اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے سامنے میرا وہ بولنے کا ملکہ کیا کام کرے گا. اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ آپ کو بتا دے گا. اس لیے میں کسی اور کا غصہ کافور کر لیتا، لیکن حضور آپ کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. میں جانتا ہوں اگر میں نے جھوٹ بولا اللہ آپ کو بتا دے گا تو آپ پھر مجھ پر ناراض ہو جاؤ گے. حضور آج حال یہ ہے کہ اگر میں سچ بولتا ہوں تب بھی آپ ناراض ہو جائیں گے. اللہ اکبر. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں سچ بولوں گا تو آپ ناراض ہو تو جائیں گے، لیکن اللہ کو پتہ ہے وہ مجھے معافی کے لیے کچھ قرآن اتار دے گا. میں یہ امید رکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے. یا رسول اللہ سچی بات ہے کہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. میں نے یہ صاف صاف حضور کے پاس کہہ دیا. حضور میں اتنا صحت مند تھا اس دن کہ حال نہ پوچھیں، اور میں اتنا دولت مند تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. حضور رحمت عالم نے میرا یہ بیان سنا تو یہ جملہ ارشاد کیا، اما ھذا فقد صدق. بول یہ سچ رہا ہے. واقعی یہ صحت مند بھی تھا، یہ دولت مند بھی تھا، بول یہ سچ رہا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ اچھا اٹھو، کوئی اور بات نہ کہی، اتنا کہا یہ سچ بول رہا ہے، چلو اپنے گھر چلے جاؤ، تیرے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کرے گا. میں اٹھ کر کے گھر آ گیا. میرے ساتھ بنو مسلمہ کے کچھ لوگ بھی آئے، وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور کہنے لگے او یار کعب، اور دیکھنا فلانا آیا فلانا آیا فلانا آیا. انہوں نے آ کر بہانے کیے تو حضور نے قبول کر لیے نا، اور تو بھی کوئی بہانہ کر دیتا یار. رسول اللہ تجھے بھی تیرا عذر قبول کر لیتے، بعد میں آ کر معافی مانگ لیتا، حضور تیرے لیے بخشش کی دعا کر دیتے، اللہ تعالیٰ یہ سارے داغ دھو دیتا. میرے قبیلے والے مجھے کہتے رہے. ایک بار تو میں رک گیا. میں نے کہا اچھا میں پھر جاتا ہوں حضور کے پاس اور جا کر کہہ دیتا ہوں یا رسول اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میرا بہانہ ہے، میرا عذر ہے. ایک بار تو میں رک گیا ان کی باتوں سے، میں ایک بار تو رک گیا، لیکن پھر ہی میں نے فوراً سوچا نہیں یار میں رسول اللہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. ایک بار رکا اور اس کے بعد پھر میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جھوٹ نہیں بول سکتا. میں نے ایک سے پوچھا یار یہ بتا کہ کوئی اور بھی ہے میرے جیسا جس کا کوئی بہانہ نہیں تھا؟ تو رسول اللہ اس سے ناراض ہوئے ہوں. کہنے لگے ہاں جی 2 آدمی اور ہیں، ایک تو مرارہ بن ربیع العمری ہے اور ایک حلال ابن امیہ الواقفی ہیں. تو وہ جو مرارہ تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا واقعہ چند لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ جب تبوک کے لیے صحابہ روانہ ہوئے، میرے باغ کے پھل پکے ہوئے تھے، خوب بہار دکھا رہے تھے. میں حالانکہ تمام غزوات میں شریک ہوتا رہا تو میں نے سوچا کہ اگر اس بار نہ بھی جاؤں گا تو کیا فرق پڑتا ہے. جب قافلہ روانہ ہو گیا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. میں نے ادھر ہی اللہ کی بارگاہ میں جملہ کہا اللہم انی اشہدک انی قد تصدقت به فی سبیلک. اے اللہ مجھے اس باغ نے روکا ہے نا تیرے نبی کے ساتھ چلنے سے، اے اللہ یہ سارے کا سارا باغ میں تیرے دربار میں صدقہ پیش کرتا ہوں تو اسے قبول کر لے. میں اس مال کو پسند نہیں کرتا جو مال مجھے رسول اللہ کی راہوں سے روک دے. اچھا تیسرے صحابی حلال ابن امیہ کہتے ہیں کہ جس وقت غزوہ تبوک کے لیے روانگی کا وقت آیا تو میرے اہل و عیال ادھر ادھر تھے. وہ سارے جب جمع ہو گئے تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس سال نہ بھی جاؤں اور ان کے پاس رہ لوں تو کیا فرق پڑتا ہے. تو لیکن جب صحابہ چلے گئے تو غم نے مجھے اندر سے نڈھال کر دیا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. میں نے اللہ کے دربار میں یہ جملہ بولا اللہم لک علی اللہ ارجع الی اہلی و مالی. اے اللہ مجھے ان بچوں نے روکا ہے، ان میری بیویوں نے روکا ہے اور میرے اس مال نے روکا ہے تیرے نبی کی معیت میں جانے کے لیے. تو میں وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ کہ میں کبھی بھی اپنے بال بچوں کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤں گا. یہ تیرے نبی سے پیچھے ہٹانے کا سبب بنے ہیں. کعب کہتے ہیں جب مجھے یہ پتہ چلا کہ 2 شخص اور بھی ہیں میرے ساتھ تو مجھے ذرا تھوڑی سی تسکین ہوئی کیونکہ وہ دونوں مجھ سے زیادہ نیک تھے. تو میں نے کہا اگر ان کی معافی آ گئی نا تو اللہ کرے گا میری معافی بھی آ جائے گی. مجھے تھوڑا سا اطمینان تو ہوا، لیکن ساتھ ہی ایک اور حکم جاری ہو گیا. حضور نے سب صحابہ سے منع فرما دیا کہ کعب سے بات کوئی نہ کرے، کعب سے بات ہی کوئی نہ کرے. یہ حکم ملتے ہی سارے صحابہ مجھ سے کنارہ کش ہو گئے. ان کے چہروں کی رنگت بدل گئی. جب ہم آپس میں گلیوں محلوں میں آمنے سامنے ہوتے تو وہ چہرہ پھیر کر کے نکل جاتے، نہ سلام ہوتا نہ دعا ہوتی. وہ ہم سے اجنبی ہو گئے، یوں لگتا کہ جیسے وہ ہم کو پہچانتے نہیں ہیں. کعب کہتے ہیں دن گزرتے چلے جا رہے تھے، اب تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں مدینہ کا رہنے والا ہوں ہی نہیں. یہ گلیاں وہ ہیں ہی نہیں ہیں جہاں میں کبھی چلا کرتا تھا، یہ لوگ وہ ہیں ہی نہیں ہیں جن سے میں کبھی ملا جلا کرتا تھا. یہ گلیاں بیگانی لگنے لگ گئی، یہ لوگ انجان لگنے لگ گئے.
یہ دیواریں مجھے بیگانی لگنے لگیں کہ یہ وہ دیواریں نہیں ہیں جن میں میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے۔ ابھی کعب کہتے ہیں کہ مجھے جو اندیشہ اندر سے کھا رہا تھا وہ یہ تھا کہ یار کعب، اگر تو اسی حالت میں مر گیا اور رسول اللہ نے تیرا جنازہ نہ پڑھا پھر کیا بنے گا؟ اندر سے یہ ایک نیا غم مجھے لگ گیا کہ اگر تیری توبہ بھی تک قبول نہیں ہوئی، اگر تو مر گیا، حضور نے جنازہ نہ پڑھا تو تیرا کیا بنے گا؟ اور 40 کے قریب راتیں اسی حالت میں مجھ سے گزر گئیں۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں آتا تو میں سلام عرض کرتا اور غور سے دیکھتا کہ حضور کے لب ہلے ہیں کہ نہیں، جواب دینے کے لیے رسول اللہ نے بھی کچھ ایسا اللہ کے حکم سے رخ انور مجھ سے موڑا کہ میں غور سے دیکھتا کہ حضور کے لب ہلے ہیں کہ نہیں ہلے۔ اور پھر میں جب نماز پڑھتا تو رسول اللہ مجھے دیکھتے، اور جب میں سلام پھر کر حضور کو دیکھتا حضور نظر پھیر لیتے۔ اور یہ مجھ پر اور قیامت چل رہی تھی۔ وہ میاں صاحب وہ پتہ نہیں کس صوفی بزرگ کا کلام بھی اس طرح کا ہے، میں ویکھا تے میرا ماہی نہ ویکھے جی، او ویکھے تے میں نہ ویکھا۔ یہ نظروں سے نظر کا ملنا یہ میاں پیار کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں دیکھوں تو حضور نہ دیکھتے، جب حضور دیکھتے تو میں تو اس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا۔ یہ بڑی عجیب کشمکش تھی۔ ایک دن میں بے چین ہو کر، میرا جو سب سے جگری یار تھا نا، میرے چچے کا بیٹا ابو قتادہ، وہ میرا سب سے جگری یار تھا، میں اس کی دیوار پھلانگ کر اس کے باغ میں داخل ہو گیا اور میں نے جا کر سلام کیا، اس نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، اور تجھے قسم لگے یار، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ میں رسول اللہ سے سچا پیار کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب ہی نہ دیا۔ میں نے پھر کہا تجھے قسم لگے بولتا کیوں نہیں تو؟ انہوں نے پھر جواب نہ دیا۔ میں نے پھر کہا یار ابو قتادہ بتا یار، تجھے پتا نہیں ہے میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں؟ میں نے تیسری بار کہا تو انہوں نے پھر جواب نہ دیا۔ میں نے چوتھی بار کہا یار ابو قتادہ بتا دینا، تجھے پتا نہیں ہے کہ میں رسول اللہ سے بہت پیار کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، مجھے نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے کہ تو پیار کرنے والا ہے یا کہ پیار کرنے والا نہیں ہے۔ میرا دل وہاں سے ٹوٹا اور میں واپس پلٹ آیا۔ تو یہ اس پر قیامت یہ ہوئی کہ شام کے بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ آج مجھ سے ناراض ہیں۔ اس نے ایک خط بھجوایا ایک شخص کے ہاں، وہ تجارت کے لیے آیا مدینہ میں اور وہ مال بھی بیچ رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا کوئی کعب کو جانتا ہے، کوئی کعب کو جانتا ہے؟ کسی نے کہا ہاں جی وہ ہے کعب۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ یہ خط ہے، بادشاہ نے تجھے بھیجا ہے۔ میں نے خط کھولا، میں پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا جہان دیدہ تھا، میں نے خط لکھا کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا بادشاہ نے کہا کعب مجھے اطلاع ہوئی ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ظلم کیا ہے اور تمہیں اپنے پاس سے نکال دیا ہے۔ اللہ تجھے ایسے شہر میں نہ رکھے جس میں تجھ جیسے بندہ کی توہین کی جائے۔ اگر تو ہمارے ساتھ آنا چاہے تو ہم تیری بڑی دلداری کریں گے، بڑی نوازش کریں گے اور بڑی عطا کریں گے۔ میں تو یہ خط پڑھ کر جیسے لرز سا نہ گیا کہ پہلی مصیبت چھوٹ نہیں رہی ہے اور مصیبت پر مصیبت کے اب کافر اور مشرک لوگ مجھے اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک سامنے تنور میں آگ لگی ہوئی تھی، میں نے وہ خط تنور میں ڈالا اور سیدھا رسول اللہ کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا یا رسول اللہ اب میری بدقسمتی یہاں تک آ گئی ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ مجھے اب اپنی طرف دعوت دینے لگ گئے ہیں۔ حضور آپ کرام نوازی نہیں کریں گے کیا؟ معاف نہیں فرمائیں گے مجھے؟ اب میری حالت یہ ہو گئی کہ مجھے وہ بھی پھنسانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ راتوں پر راتیں گزرتی چلی جا رہی تھی، پھر ایک دن ایسا ہوا حضور کا قاصد خزیمہ بن ثابت آیا اور آ کر کہا کہ کعب حضور کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو جا۔ تو میں نے جلدی سے پوچھا طلاق دے دوں یا کہ ویسے ہی چپ رہوں؟ کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، حضور نے طلاق کا تو نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ تو اور بیوی الگ الگ ہو جاؤ۔ میں جلدی سے گھر گیا اور جا کر کہا میری بیوی وہ فٹافٹ اپنے میکے چلے جا، رسول اللہ علیہ السلام نے حکم جاری فرما دیا ہے۔ اور ادھر یہی حکم حضور نے ہلال ابن امیہ کو بھی ارشاد کیا اور مرارہ ابن ربی کو بھی ارشاد کیا۔ لیکن جب یہ حکم مرارہ کے پاس پہنچا تو ان کی زوجہ حضور کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی حضور مرارہ تو بڑا بوڑھا ہے بیچارہ، تو اب وہ تو اگر میں چلی گئی تو اس کا کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں روٹی ووٹی پکا کر اس کو دے دیا کروں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ہاں روٹی پکا کر دے لیا کر، لیکن وہ جو میاں بیوی کے معاملات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا حضور جب سے آپ نے رخ پھیرا ہے انہیں تو رونے کے سوا فرصت ہی نہیں ہے، وہ انہیں اس کام سے غرض ہی نہیں رہی، وہ تو 24 گھنٹے روتے رہتے ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مجھے بھی کہا تو بھی اپنی بیوی کو بھیج اور حضور سے رخصت لے لے۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا، میں تو صحت مند ہوں نا، میں تو اپنے کام کر سکتا ہوں نا، خود رسول اللہ خود ہی مجھ پر رحم فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ 50 راتیں گزر گئیں اور آج صبح میں اپنے مکان کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا نا، تو وہ میرے گھر کے پاس ہی وہ جبل صلہ تھا، تو میں نے سنا کہ وہاں کوئی شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کعب کعب مبارک ہو جائے، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی، کعب مبارک ہو جائے،
اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ میری آنکھوں سے پانی رس رہا تھا، میں جلدی سے سجدے میں گر گیا کہ شکر ہے میرے آقا مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد میں جلدی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، ابھی فجر کی جماعت ہوئی نہیں تھی، نماز پڑھنے کے بعد لوگ دھڑا دھڑ مجھ سے مل رہے تھے، کہا مبارک ہو جائے، اوے کہا مبارک ہو جائے، جبکیاں لگا رہے تھے کہ اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ جس بندے نے سب سے پہلے مجھے یہ خوشخبری دی، جو لباس میں نے پہنا ہوا تھا آج میرے پاس وہی لباس تھا، میں جلدی سے گھر گیا، کسی اور سے ادھار مانگا لباس، اور اپنا وہ لباس خوشی سے اتار کر کے میں نے خوشخبری دینے والے کو دے دیا۔ نہ ڈال ہو چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، کئی دن سے کھانا جو نہیں کھایا تھا، مسلسل میں روزے رکھ رہا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور جا کر پوچھا، یا رسول اللہ میری توبہ آپ نے قبول کی ہے کہ اللہ نے قبول فرمائی ہے؟ کس نے مجھے معاف کیا ہے؟ آپ نے معاف کیا یا کہ اللہ نے معاف کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اللہ نے معاف فرمایا ہے۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ اس مال نے مجھے برباد کیا ہے، میری جتنی دولت ہے میں وہ ساری کی ساری اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کر، کچھ مال اپنے پاس روک کر کے رکھ لے، تیرے کام آئے گا۔ لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ کا چہرہ دمک رہا تھا، تاباں تھا، اس میں جیسے روشنیاں بھر دی گئی ہوں۔ جب حضور خوش ہوتے تو حضور کا چہرہ اقدس وہ صبحوں کے اجالے سے بھی زیادہ روشن ہو جایا کرتا تھا، ہم محسوس کر جایا کرتے تھے۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کر ہم دل کی کیفیت کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال روک لے، کچھ مال میں نے رکھ لیا اور کچھ میں نے صدقہ کر دیا۔ اور کعب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کیسا سچ تھا میرا کہ جس سچ پر اللہ رب العالمین نے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور 50 راتوں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض رہے۔ یقین جانیے اس حدیث پر علامہ بدر الدین عینی نے جو قلم اٹھایا تو اتنے نکات نقل فرمائے، یقیناً وہ پڑھنے کے قابل ہیں، لیکن میرا وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ میں بھاگم بامشکل حدیث شریف کا ترجمہ ہی آپ کی خدمت میں عرض کر سکا ہوں۔ رب کائنات نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت نازل ہوئی اور ساتھ پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ سب کی توبہ قبول ہو گئی، اور ان 3 لوگوں کی توبہ بھی قبول ہو گئی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یعنی 50 راتوں پر۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔